مریم نواز شریف پورے پنجاب کی وزیر اعلیٰ ہے, پورے پنجاب کی وزیر اعلیٰ ہے. مریم نواز شریف کے لیے رحیم یار خان, لیا, بھکر, مظفر گڑھ, بہاولپور, ملتان, وہاڑی, پنڈی, چکوال, گجر خان اور لاہور اور گجرانوالا, وزیر آباد, مریم نواز کے دماغ میں کوئی ڈسکرمنیشن نہیں. سب مریم نواز کی آنکھیں ہیں, آنکھوں کا نور ہے. میرے لیے پورا پنجاب برابر, اور اسی لیے میں نے کبھی تفریق نہیں کی, کبھی ڈسکرمنیشن نہیں کی. جو منصوبہ آتا ہے سب سے پہلے وہ پنجاب کے چھوٹے شہروں میں جاتا ہے, اس کے بعد بڑے شہروں میں آتا ہے. تو میرے یہ جو نارتھ پنجاب, ساؤتھ پنجاب, سینٹرل پنجاب کرتے ہیں نا, یہ آپ کے دوست نہیں ہیں. پنجاب کو انشاءاللہ تعالیٰ میں ایک مٹھی کی طرح جوڑ کے رکھنا چاہتی ہوں, اور پنجاب کے بسنے والے کسی, پنجاب کے اندر بسنے والے کسی شہری کو کبھی یہ احساس نہیں ہونے دوں گی کہ شاید ہم کسی سے کمتر ہیں. یہ جو الیکٹرک بسز آئی ہیں, سب سے پہلے یہ میں نے میاں والی میں لانچ کی ہیں. میاں والی سے لوگ الیکٹ ہو کر اقتدار کی سب سے بڑی مسند تک پہنچے, اور میاں والی کا اس حکومت سے پہلے حال دیکھیں آپ. وہاں سرکاری بس, کیونکہ بس کا بھی کانسیپٹ نہیں ہے, ٹوٹی پھوٹی بسوں میں لوگ جا رہے ہوتے تھے, رکشوں میں, چنگچیوں میں لوگ جا رہے ہوتے تھے. تو سب سے پہلے میاں والی گئی, وزیر آباد گئی, اور چھوٹے شہروں میں وہ بسز گئیں. اب بڑے شہروں میں جا رہی ہیں. جب چھوٹے شہروں کو میں نے ان کا حق دے دیا تو اس کے بعد میں بڑے شہروں میں. ہوتا کیا تھا, بڑے شہروں میں پروجیکٹس لانچ ہو کے بڑے شہروں میں ختم ہو جاتے تھے. آج اپنا گھر اسکیم کے تحت 90,000 گھر بن رہے ہیں, پورے پنجاب میں یکساں طور پہ بن رہے ہیں. پنجاب کے 38 ڈسٹرکٹس میں یکساں طور پہ بن رہے ہیں. میرے دماغ میں کوئی تقسیم نہیں ہے, میرے درمیان میں کوئی لائن, میں دماغ میں کوئی لائن نہیں ہے, کوئی لکیر نہیں میں نے کھینچی ہوئی کہ یہ وہ حصہ ہے پنجاب کا. وہ سب وہ لوگ کرتے ہیں جنہوں نے اپنی سیاست چمکانی ہوتی ہے, جنہوں نے خدمت کرنی ہوتی ہے, وہ اپنے بچوں کو جوڑ کے رکھتے ہیں. آپ بھی بہن بھائی آپ کے بھی ہوں گے ماشاءاللہ. آپ کے جب آپ میں لڑائی ہوتی ہے تو سب سے زیادہ پریشان آپ کے والدین ہوتے ہیں کہ میرے بچوں کے اندر کہیں کوئی تفریق نہ آ جائے, کوئی ڈویژن نہ آ جائے, کوئی رفٹ نہ آ جائے. اسی طرح پورا پنجاب میری اولاد کی طرح ہے جس کو میں جوڑ کے رکھنا چاہتی ہوں. نہیں چاہتی کہ کوئی اس کو کسی طرح کی کوئی ڈسکرمنیشن ہو یا احساس محرومی ہو. تو یہ انشاءاللہ تعالی یہ جو اسٹیم لیبز ہیں یہ بھی ہم بنا رہے ہیں. گوگل کلاس رومز بنا رہے ہیں, اے آئی کلاس رومز بنا رہے ہیں, گوگل کروم بکس جو ہے وہ ہم لوگوں کو دے رہے ہیں, بچوں کو کانورسیشن کلاسز ہو رہی ہیں. لیکن ایک بات میں کہنا چاہوں گی, انگریزی ضرور سیکھنی چاہیے. انگریزی کے بغیر ہم دنیا میں کمپیٹ نہیں کر سکتے. جو یہ کہتے ہیں کہ انگریزی ضروری نہیں, غلط کہتے ہیں. ضرور اپنی کانورسیشن پہ, اپنی گرامر پہ, اپنی رائٹنگ سکلز پہ, اپنی کانورسیشن سکلز پہ توجہ دو, لیکن اتنی اس سے زیادہ توجہ آپ کو اپنی قومی زبان پہ دینی چاہیے. آپ کو فخر ہونا چاہیے کہ آپ اردو بولتے ہیں. آج کل جو بچے آدھی اردو بولتے ہیں, آدھی انگریزی بولتے ہیں, آدھی پنجابی بولتے ہیں, اور اردو یا پنجابی بولنے میں شرم محسوس کرتے ہیں. میرے بچوں, خدا کا واسطہ ہے اس قسم کے پروپیگنڈا میں کبھی نہ آنا. وہ کہتے ہیں نا, کوا چلا ہنس کی چال اپنی بھی بھول گیا. ضرور ہمیں انگلش لینگویج سیکھنی چاہیے, باقی لینگویجز بھی سیکھنی چاہیے, لیکن اردو اور پنجابی, سرائکی, پوٹھوہاری, جو بھی ہماری زبان ہے ہمیں فخر سے بولنی چاہیے, فخر سے بولنی چاہیے. اور اسی طرح اسکول ٹرانسپورٹ کے لیے بھی ہم ایک بہت بڑا پروجیکٹ لے کے آ رہے ہیں. مجھے اندازہ ہے کہ میرے بچوں کو یا تو ہیوی مہنگے کرائے دے کر آپ کو جانا پڑتا ہے اسکول یا کالجز یا یونیورسٹیز, اور خاص طور پہ بچیوں کو بہت پرابلم ہوتی ہے. تو سب سے پہلے جو گرین بسز, الیکٹرک بسز ہم نے لانچ کیے ہیں. بچوں, آپ جانتے ہو کہ میں نے لڑائی کر کے اسٹوڈنٹس کے لیے, چاہے وہ لڑکی ہو یا لڑکا, اس کے لیے 100% فری ہے گرین الیکٹرک بس. اور میں نے اپنے ٹرانسپورٹ منسٹر کو کہا ہے کہ اس کو صبح اسکول اور کالج کے ٹائمنگز پہ چلاؤ تاکہ میرے بچے جو ہیں وہ دھکے کھاتے اپنے اسکول اور کالج کو نہ پہنچے. عزت اور احترام کے ساتھ ایئر کنڈیشن سواری میں جس میں وائی فائی کی سہولت موجود ہے اس میں بیٹھ کے میرے بچے جائیں, اور کوئی ان سے کرایہ نہ مانگے. اور میری جو بیٹیاں ہیں ان کے لیے میں نے ان بسز کے اندر اسپیشل کمپارٹمنٹس بنائے جن کو CCTV سے ہم مانیٹر کر رہے ہیں تاکہ ان کو کوئی
ان کو کوئی ان کی ہراسمنٹ نہ، کوئی ان کو تنگ نہ کر سکے، کوئی ان کو ہراسمنٹ نہ ان کی کر سکے، کوئی ان کو ہراساں نہ کر سکے۔ اگر مریم نواز شریف کی دونوں بیٹیاں گھر میں محفوظ ہیں تو ان کی لاکھوں کروڑوں بیٹیاں سڑکوں پہ، گلیوں میں، محلوں میں بھی محفوظ ہونی چاہیے۔ اس کے لیے میں نے کرائم کنٹرول ڈپارٹمنٹ بنایا تاکہ پنجاب سے جرائم کا خاتمہ ہو۔ جب میں نے اوتھ اٹھایا تو دن دہاڑے قتل ہو رہے تھے، براڈ ڈے لائٹ میں قتل ہو رہے تھے، مین سڑکوں پہ، شاہراہوں پہ قتل ہو رہے تھے، کھلے عام چوریاں ڈاکے ہو رہے تھے، بینک لوٹے جا رہے تھے، لوگوں کے گھر لوٹے جا رہے تھے، ریپس ہو رہے تھے، بے حرمتی ہو رہی تھی۔ تو آج آپ دیکھو کہ بہت سارے شہر ایسے ہیں، 25-26 شہر ایسے جن میں ہفتے ہو گئے الحمدللہ کوئی کرائم رپورٹ نہیں ہوا۔ اور خواتین کے خلاف اگر کرائم ہوتا ہے، کوئی ان کا ہراسمنٹ کا ایشو ہوتا ہے یا خدا نخواستہ بے حرمتی کا، تو مریم نواز اس کو چھوڑتی نہیں۔ انسٹنٹ ایکشن ہوتا ہے، 24 گھنٹے کے اندر اندر ایکشن ہوتا ہے۔ میرے پاس کوئی ویڈیو پہنچ جائے کہ کسی گلی میں گزرتے گزرتے کسی موٹر بائک پہ بیٹھے کسی لڑکے نے کسی لڑکی کو چھیڑا ہے یا کسی لڑکی کو ہراساں کرنے کی کوشش کی ہے، 24 گھنٹے کے اندر اندر اس کے اوپر ایکشن ہوتا ہے۔ لوگوں کو نہیں پتا، یہ میں چپ کر کے کام کر رہی ہوتی ہوں، لیکن میں چاہتی ہوں کہ نہ صرف یہ کہ پنجاب کے باسیوں کے لیے پنجاب جو ہے وہ ایک سیف اور محفوظ صوبہ بنے، بلکہ میری بیٹیوں، بہنوں اور ماؤں کے لیے بھی وہ محفوظ ترین صوبہ ہو، تاکہ وہ جب دل چاہے، جہاں دل چاہے، بے خوف اور بے خطر ہو کے جا سکیں۔ اسی طرح ایک اور بات، میں نے تقریباً 80 بلین روپیہ جو ہے وہ دیا ہے تاکہ پورے پنجاب کے کلاس رومز، پورے پنجاب کے جو سکولز ہیں سرکاری، ان میں جتنے بھی مسنگ کلاس رومز ہیں، مسنگ فیسلٹیز ہیں، چاہے وہ فرنیچر ہو، چاہے وہ پنکھے ہوں، چاہے وہ باتھ رومز ہوں، یا وہ پینے کا صاف پانی ہو، یا وہ کمپیوٹر لیبز ہوں، میں نے وہ تمام فیسلٹیز پرووائڈ کرنے کے لیے تقریباً 80 سے 100 بلین روپیہ جو ہے وہ رانا کو دیا اور کہا کہ 6 مہینے کے اندر اندر مجھے تمام مسنگ فیسلٹیز کو پورا کر کے دو۔ میں نہیں چاہتی کہ میرے بچے جو ہیں وہ برآمدوں میں بیٹھ کے پڑھیں، میں نہیں چاہتی کہ میرے بچے فرنیچر کی کمی کی وجہ سے زمین پہ بیٹھ کے پڑھیں، میں نہیں چاہتی کہ میری بچیوں کو اگر باتھ روم جانا ہو تو وہاں پر ان کے اسکول میں جو ایک اچھا باتھ روم نہ بناؤ، میں نہیں چاہتی کہ میرے بچے اگر پانی پینا چاہیں تو ان کو صاف پینے کا پانی مہیا نہ ہو، اور میں نہیں چاہتی کہ اگر میرے بچے ایکڈیمکس سے زیادہ آگے بڑھ کر کوئی سپورٹس میں اپنا نام کمانا چاہتے ہیں، سپورٹس کی شوقین ہیں، تو وہاں پر ان کو سپورٹس کی فیسلٹی نہ ملے۔ میں نہیں چاہتی کہ میرے بچے جو ہیں ان کو اگر کوئی تعلیم میں وہ ایکسل کرنا چاہتے ہیں تو ان کو سبجیکٹ اسپیشلسٹ نہ ملے۔ میں نہیں چاہتی کہ بچے گرمی میں بیٹھے ہوں اور پنکھے بند ہوں۔ میں نہیں چاہتی کہ سردی کا موسم ہو تو دروازوں اور کھڑکیوں میں جو شیشے ہیں وہ ٹوٹے ہوں۔ اور یہاں پر جب میں نے اوتھ اٹھایا تو میں حیران رہ گئی، میں نے گھوسٹ سکولز کا سنا ہوا تھا، مجھے نہیں پتا تھا گھوسٹ ٹیچرز بھی ہوتے ہیں، مجھے نہیں پتا تھا گھوسٹ اسٹوڈنٹس بھی ہوتے ہیں۔ کسی جگہ 200 اسٹوڈنٹس تھے اور 2 ٹیچرز تھے، اور کسی جگہ 25 ٹیچرز تھے اور 2 اسٹوڈنٹس تھے۔ اور آج الحمدللہ 1.5 سال کے اندر اندر میرے بیٹوں اور بیٹیوں، پنجاب میں کوئی اسکول ایسا نہیں ہے جہاں پہ ٹیچرز نہیں ہیں۔ اور اب ہم سبجیکٹ اسپیشلسٹ کو ہائر کر رہے ہیں، ایکسپرٹس کو ہائر کر رہے ہیں، جو سبجیکٹس جو ہیں وہ ایکسپرٹیز مانگتے ہیں، ان کے لیے ہم آپ کے لیے ایک بہت بڑی پروجیکٹ لے کر آ رہے ہیں جس کے تحت ہر اسکول کو انشاءاللہ تعالی سبجیکٹ اسپیشلسٹ ملیں گے۔ اس کے علاوہ میں لائبریریز کو سٹاک کر رہی ہوں، آپ کے لیے بہترین کمپیوٹر لیبز بنا رہی ہوں، سٹیم لیبز کا میں نے آپ کو بتا دیا، کمپٹیشنز کرا رہے ہیں، سپورٹس کے، یہ میرے سپورٹس کے منسٹر یہاں پر بیٹھے ہیں، ان کو میں نے ٹاسک دیا ہوا ہے کہ جو بچے سپورٹس میں ایکسل کرنا چاہتے ہیں ان کو پورے مواقع گورنمنٹ کے ایکسپینسز پہ فراہم کریں، تاکہ وہ بچے اگر ٹیلنٹ رکھتے ہیں تو ان کا ٹیلنٹ ضائع نہ ہو۔ اسی طرح ہم نے میٹرک ٹیک شروع کیا ہے، جس میں
کتنے بچے پڑھ رہے ہیں اس وقت رانا؟ 60,000 بچے جو ہے وہ میٹرک ٹیک پڑھ رہے ہیں ماشاءاللہ. اور اب میں فری یونیفارم کا بھی 8 بلین سے، میں نہیں چاہتی کہ آپ کو اپنے یونیفارم اور کتابوں کے لیے اپنے والدین کی طرف دیکھنا پڑے اور والدین کو آپ کی کتابوں اور یونیفارم کے لیے اپنی جیب کی طرف دیکھنا پڑے، اپنے مالی حالات کی طرف دیکھنا پڑے. یہ میرے پاس جتنے بھی وسائل ہیں، پنجاب کو جو بھی ملتا ہے وہ سب آپ کا ہے، وہ آپ کا حق ہے، وہ آپ کو ملنا چاہیے. اور جنہوں نے وہ حق آپ کو نہیں دیا آج سے پہلے، کہاں تھا آج سے پہلے ہونہار اسکالرشپ؟ کہاں تھا آج سے پہلے یہ سارا مسنگ فیسلٹیز کو پورا کرنا؟ شہباز شریف کے زمانے میں ہوا تھا اور اس کے بعد پوری بریک لگ گئی تھی، گرائنڈنگ ہالٹ پہ آ گیا تھا اور ڈیٹیریشن ہو رہی تھی، نیچے نیچے جا رہا تھا. کہاں تھا یہ سب کچھ؟ آپ کو سوال کرنا چاہیے اپنی حکومتوں سے. جن کو ہونہار اسکالرشپ جن صوبوں کے بچوں کو نہیں ملتا، ان کو اپنی حکومت سے سوال کرنا چاہیے کہ کہاں ہے ہمارا ہونہار اسکالرشپ، کہاں ہے ہمارے لیپ ٹاپس، کہاں ہے ہماری گرین بسز، کہاں ہے ہمارا اسکول میل پروگرام، کہاں ہے ہماری مسنگ فیسلٹیز، کہاں ہے صاف پینے کا پانی؟ یہ سب آپ کو سوال کرنا چاہیے. حکمران کا کام یہ نہیں ہوتا کہ وہ ووٹ لینے کے لیے عوام میں آ جائے اور جب ووٹ مل جائے، حکومت بن جائے، کرسی مل جائے تو اس کے بعد جا کے غائب ہو جائے اور 5 سال بعد باہر نکلے. نہیں، حکومت کا یہ کام نہیں ہے. حکومت کا کام یہ ہے کہ دکھ میں، سکھ میں، خوشی میں، تنگی میں اپنے عوام کے ساتھ کھڑا، ان کے درمیان موجود ہو تاکہ لوگوں کو یہ پتہ چلے کہ ہم اکیلے نہیں ہیں. ریاست ماں ہوتی ہے اور ماں اپنے بچوں کے ساتھ سوتیلا سلوک نہیں کرتی. اسی طرح میرے پیارے بچوں، میں اپنی بیٹیوں سے بات کرنا چاہتی ہوں. میں بھی پنجاب کی بیٹی ہوں، پاکستان کی بیٹی ہوں. جہاں میں آپ کے لیے محفوظ پنجاب بنانا چاہتی ہوں، وہاں میں یہ چاہتی ہوں کہ اگر پنجاب نے، پنجاب کے عوام نے، اور یہ انڈین اور پاکستانی پنجاب میں پہلی مرتبہ ہوا ہے کہ پنجاب کی کوئی خاتون پنجاب کی وزیر اعلیٰ بنی ہے. یہ عظمہ بخاری آپ کے درمیان بیٹھی ہیں، یہ میری انفارمیشن منسٹر ہیں، آپ کی انفارمیشن منسٹر ہیں. مریم اورنگزیب آپ کی سینئر منسٹر ہے. سلما بٹ آپ کی، جو آپ دیکھتے ہوگے جو چھاپے مار رہی ہے، یہ جو ایڈلٹریٹڈ فوڈ ہوتا ہے جو آپ کی صحت کے لیے مضر ہے، دودھ جو ایک کیمیکل سے بنا رہا ہے، جگہ جگہ جا رہی ہے. آپ کی سبزیوں کی قیمت، آپ کے آٹے کی قیمت، آپ کی گندم کی قیمت آپ کی جیب پہ تاکہ بوجھ نہ پڑے، جگہ جگہ جا رہی ہے اور آپ کے لیے جو آپ کی پرائسز کو آپ کے لیے افورڈیبل رکھنے کے لیے دن رات محنت کر رہی ہے. اسی طرح میرے پاس ایک بچی ہے، ایم پی اے جو ہے ثانیہ، وہ اسپیشل ایجوکیشن کی SACM ہے اور وہ پورے پنجاب کے وہ بچے جو ڈفرینٹلی ایبلڈ ہیں، اسپیشل چلڈرن ہیں، ان کے لیے وہ دن رات ایک کیے ہوئے، جن کو پہلے توجہ ہی نہیں دی جاتی تھی، آج وہ میرا ایک پرائم فوکس ہے اس وقت.